السلام علیکم۔ آج بات کرتے ہیں اے آئی کے انقلاب پر۔ دیکھیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت سے لوگوں کو پریشان بھی کر رہی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس میں اتنے مواقع ہیں جتنے پہلے کبھی نہیں تھے۔ تو آئیے اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑا ڈر جو ہر طرف پھیلا ہوا ہے وہ یہ ہے اے آئی جابز کھا جائے گا، ہے نا؟ یہی بات سب سے زیادہ سننے میں آتی ہے۔ لیکن کیا کہانی صرف اتنی سی ہے یا اس کا کوئی دوسرا رخ بھی ہے؟ اچھا، اس ڈر کی دوسری طرف دیکھیں تو حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ میٹا جیسی بڑی کمپنیاں اے آئی رولز کے لیے 85 کروڑ روپے سالانہ تک کی سیلری آفر کر رہی ہیں۔ جی ہاں، 85 کروڑ۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، ٹیلنٹ کی شدید کمی ہے اور مانگ آسمان پر ہے۔ یہ خود بتاتا ہے کہ یہاں کتنے زبردست مواقع ہیں۔ تو آج کے اس تجزیے میں ہم ان 5 چیزوں کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے اے آئی کا تضاد کیا ہے، یعنی یہ ڈر اور موقع ایک ساتھ کیسے؟ پھر دیکھیں گے کہ اسے نئی گولڈ رش کیوں کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہم ایک کریئر بلو پرنٹ پر بات کریں گے، یعنی کوئی اس فیلڈ میں کیسے آ سکتا ہے۔ پھر دیکھیں گے کہ انڈیا کے لیے اس میں کیا خاص موقع ہے، اور آخر میں سب سے اہم سوال کہ ہمارا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ تو بات شروع کرتے ہیں اے آئی کے تضاد سے۔ دیکھیں، ایک طرف تو اسے انٹرنیٹ کے بعد سب سے بڑا انقلاب مانا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اسی کو نوکریوں کا سب سے بڑا دشمن بھی کہا جا رہا ہے۔ یہ خوف اور موقع کا ایک عجیب سا امتزاج ہے۔ دیکھیں، تاریخ ہمیں ایک بہت دلچسپ بات بتاتی ہے۔ جب بھی کوئی بڑی ٹیکنالوجی آئی، چاہے وہ سٹیم انجن ہو یا انٹرنیٹ، ہمیشہ یہی خوف سامنے آیا کہ اب نوکریاں ختم۔ لیکن کیا ایسا ہوا؟ نہیں، نوکریاں ختم نہیں ہوئی، بس ان کی شکل بدل گئی، بلکہ اکثر تو پہلے سے بہتر اور زیادہ اسپیشلائز جابز پیدا ہوئی۔ تو اب بات کرتے ہیں حل کی، یعنی موقع کی۔ اے آئی کو آج کل کی گولڈ رش کہا جا رہا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا 90s میں .com بوم کے وقت ہوا تھا۔ جن لوگوں نے اس وقت موقع کو پہچان لیا تھا، انہوں نے تاریخ بنا دی۔ اگر ہم دیکھیں تو اے آئی کوئی الگ تھلگ چیز نہیں ہے۔ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں 18ویں صدی میں صنعتی انقلاب آیا، پھر 90 کی دہائی میں انٹرنیٹ بوم، 2000 کی دہائی میں سوشل میڈیا کی لہر، اور اب 2020 کی دہائی میں اے آئی کا انقلاب آیا ہے۔ ہر دور میں جو لوگ لہر کو جلدی پہچان گئے وہی کامیاب ہوئے۔ اچھا، یہ جو اتنی بڑی بڑی تنخواہیں مل رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ انڈیا میں جہاں ایک اچھی ٹیک جاب کی شروعات 30-40 لاکھ سے ہوتی ہے، وہیں ایک سینئر اے آئی پروفیشنل 3 سے 4 کروڑ کما رہا ہے، اور گلوبلی تو یہ عدد 85 کروڑ تک جا رہا ہے۔ اس کی وجہ بہت سادہ ہے، ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور سپلائی یعنی ماہر لوگ بہت کم ہے۔ یہ اکانومکس کا بنیادی اصول ہے۔ اور یہ بھی مت سمجھیں کہ یہ صرف گوگل اور میٹا جیسی بڑی ٹیک کمپنیوں کا کھیل ہے۔ نہیں، اصل ڈیمانڈ تو ہر جگہ ہے۔ بینک، فنانس، انشورنس، یہاں تک کہ میڈیکل ادارے، سب کو اپنے اندرونی سسٹمز بنانے کے لیے اے آئی ماہرین کی ضرورت ہے۔ تو جاب مارکیٹ بہت بہت وسیع ہے۔ چلیں، اب سب سے اہم سوال پر آتے ہیں، اس فیلڈ میں داخل کیسے ہوا جائے؟ اس کے لیے ایک بلو پرنٹ، یعنی ایک قدم بہ قدم گائیڈ کیا ہو سکتا ہے؟ کسی بھی ٹیکنیکل سکل سے پہلے جو سب سے پہلی اور ضروری چیز ہے وہ ہے چل۔ یہ ایک ہندی لفظ ہے جس کا مطلب ہے ایک گہری، بے چین اور حقیقی دلچسپی، کچھ جاننے کی تڑپ۔ اگر یہ نہیں ہے تو اے آئی جیسی تیزی سے بدلتی فیلڈ میں آگے بڑھنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ بنیاد ہے۔ اب اے آئی کوئی ایک چیز تو ہے نہیں، یہ بہت بڑی فیلڈ ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم اسے کچھ اہم حصوں میں بانٹ سکتے ہیں، جیسے مشین لرننگ، ڈیپ لرننگ، کمپیوٹر ویژن اور نیچرل لینگویج پروسیسنگ یعنی NLP۔ ان کو سمجھنے سے پورا میدان تھوڑا آسان لگنے لگتا ہے۔ تو مشین لرننگ یا ML کیا ہے؟ آسان لفظوں میں یہ کمپیوٹر کو سکھانا ہے کہ وہ ڈیٹا میں پیٹرن دیکھ کر خود فیصلے کریں۔ جیسے ای کامرس ویب سائٹس یہ اندازہ لگاتی ہیں کہ کسی خاص علاقے میں کس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تاکہ وہ اسٹاک کو پہلے ہی وہاں پہنچا دیں اور آپ کو ڈیلیوری جلدی مل جائے۔ پھر آتا ہے کمپیوٹر ویژن۔ اس کا مطلب ہے مشینوں کو دیکھنے کی طاقت دینا۔ اس کی سب سے بہترین مثال سیلف ڈرائیونگ کارز ہیں۔ وہ اپنے کیمروں سے سڑکوں کو، ٹریفک کو، لوگوں کو دیکھتی ہیں اور پھر فیصلے کرتی ہیں، یا جیسے جنگلوں میں جانوروں کو ٹریک کرنے والے خودکار کیمرے۔ اور تیسری چیز ہے نیچرل لینگویج پروسیسنگ یعنی NLP۔
یہ کمپیوٹر کو ہماری یعنی انسانوں کی زبان سمجھنے کے قابل بناتی ہے۔ اس کی سب سے عام مثال ہمارے فون کا کی بورڈ۔ جب وہ اندازہ لگاتا ہے کہ ہم اگلا لفظ کیا ٹائپ کرنے والے ہیں تو وہ NLP ہی استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ تو 5 لاکھ سے 5 کروڑ تک کا راستہ کیسا دکھتا ہے؟ پہلا قدم، اپنے اندر وہ چول، وہ تجسس پیدا کریں۔ دوسرا، اپنی بنیاد مضبوط کریں۔ میتھس اور کمپیوٹر سائنس کی بنیادی باتیں بہت ضروری ہیں۔ تیسرا، کوئی ایک راستہ چنیں، چاہے وہ ML ہو، ویژن ہو یا NLP۔ اور چوتھا اور سب سے اہم، اس میں گہرائی تک جائیں۔ اصل پیسہ اور قدر گہرائی میں ہے، سطحی معلومات میں نہیں۔ اچھا، یہ تو ہوئی انفرادی بات۔ اب ذرا بڑے پیمانے پر دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے لیے AI میں کیا موقع چھپا ہے۔ انڈیا کو دنیا کی یوتھ کیپٹل کہا جاتا ہے، اس لیے ہمارے لیے AI کا یہ انقلاب کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہاں کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے۔ یہ یا تو ایک بہت بڑی جیت ہوگی یا ایک بہت بڑا نقصان۔ تو انڈیا کی پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیں، ہماری طاقت ہے ہمارا ورلڈ کلاس سافٹ ویئر اور AI ٹیلنٹ۔ ہم کہیں بھی بیٹھ کر دنیا کے لیے پروڈکٹس بنا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا چیلنج کیا ہے؟ ہمارا چیلنج ہے ہارڈ ویئر اور مینوفیکچرنگ۔ اس ایکو سسٹم میں ہم ابھی بہت پیچھے ہیں اور روبوٹکس جیسی چیزوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن ایک بہت مثبت ٹرینڈ نظر آ رہا ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں اور بینک اپنے گلوبل کیپیبلٹی سینٹرز یعنی ٹیک ہبز انڈیا منتقل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں یہاں کا ٹاپ ٹیلنٹ چاہیے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا ہماری صلاحیت کو مان رہی ہے۔ تو اب سب کچھ سمجھنے کے بعد سوال یہ ہے کہ ہمارا اگلا قدم کیا ہو؟ اس نئے دور میں ہم اپنا کردار کیسے تلاش کریں؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، جو شخص ایک چیز سے دوسری چیز پر کودتا رہتا ہے وہ کبھی ترقی نہیں کرتا۔ دولت اور کامیابی کا راستہ گہرائی سے ہو کر گزرتا ہے۔ کسی ایک چیز کو پکڑیں اور اس میں ماہر بن جائیں۔ تو بات یہ ہے کہ کروڑ پتیوں کی اگلی نسل اسی وقت آج ہمارے سامنے بن رہی ہے۔ سوال صرف ایک ہے، آپ اس کا حصہ کیسے بنیں گے؟